السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں زبیر حفیظ اور ہم پڑھ رہے ہیں 9ویں جماعت کی ریاضی کا یونٹ 1۔ پچھلے سبق میں ہم نے مشق 1.4 کا سوال 1 اور 2 حل کیا۔ اس سبق میں ہم مشق 1.4 کا سوال 3 اور سوال 4 کا پہلا جز حل کریں گے۔ سوال 3 اور سوال 4 کالموں کی ضرب سے متعلق ہیں، لہذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ مشق نمبر 1.4 سوال نمبر 3 کا پہلا حصہ ہے مندرجہ ذیل ضربی حاصل معلوم کیجیے۔ ان دونوں کو ضرب دینے کے لیے سب سے پہلے ہم پہلے کالم میں کالم کی تعداد دیکھیں گے اور دوسرے کالم میں قطاروں کی تعداد دیکھیں گے۔ پہلے کالم میں کالم کی تعداد 2 ہے اور دوسرے کالم میں قطاروں کی تعداد 2 ہے، لہٰذا ان دونوں کو ہم ضرب دے سکتے ہیں۔ اب ہم ان دونوں کو ضرب دینا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پہلے کالم میں پہلی قطار کو دوسرے کالم میں پہلے کالم سے ضرب دیں گے، لیکن یہاں پہ ایک ہی قطار پہلے کالم میں موجود ہے اور ایک ہی کالم دوسرے کالم میں موجود ہے۔ اب ہم ان کے متنازعہ ارکان کو آپس میں ضرب دیں گے، یعنی کہ ہم 1 کو 4 سے ضرب دیں گے اور پھر جمع کریں گے، 2 کو پھر 0 سے ضرب دیں گے۔ 1 ضرب 4 برابر ہوگا 4 کے، اور پھر جمع 2 ضرب 0 برابر ہوتا ہے 0 کے۔ 4 جمع 0 برابر ہے 4 کے، اور یہ ان دونوں قالب کا حاصل ضرب ہے۔ سوال نمبر 3 کے دوسرے حصے میں ہم نے ضرب دینی ہے ایک قالب کو جس کے ارکان ہیں 1 اور 2، جبکہ دوسرا قالب ہے جس کے ارکان ہیں 5 اور -4۔ ان کو ضرب دینے کے لیے بھی ہم پہلے کالم میں پہلی قطار کو ضرب دیں گے دوسرے کالم میں پہلے کالم سے۔ ضرب دینے کے لیے ہم ان کے متنازعہ ارکان کو ضرب دیں گے۔ پہلے کالم کی پہلی قطار کے پہلے ارکان کو دوسرے کالم میں پہلے کالم کے پہلے ارکان سے ضرب دیں گے، یعنی کہ 1 ضرب 5 کریں گے۔ 1 ضرب 5 5 ہوتا ہے، پھر ہم جمع کریں گے اور پھر پہلے کالم میں پہلی قطار کے دوسرے ارکان کو دوسرے کالم میں پہلے کالم کے دوسرے ارکان سے ضرب دیں گے، یعنی کہ 2 ضرب -4۔ 5 جمع 2 ضرب -4 -8 کے برابر ہوتا ہے، اور پھر 5 جمع -8 جمع منفی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اس کو 5 -8 بھی لکھ سکتے ہیں۔ 5 -8 برابر ہوتا ہے -3 کے، اور یہ سوال نمبر 3 کے دوسرے حصے کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کے قالب جس کے ارکان ہیں -3 0 ضرب قالب جس کے ارکان ہیں 4 اور 0۔ یہاں بھی ہم پہلے کالم کی پہلی قطار کو دوسرے کالم کے پہلے کالم سے ضرب دیں گے اور پھر ان کے متنازعہ ارکان کو آپس میں ضرب دیں گے، یعنی کہ -3 کو 4 سے ضرب دیں گے اور 0 کو 0 سے ضرب دیں گے۔ -3 ضرب 4 -12 جمع 0 ضرب 0 اور اس کا جواب ہوگا -12۔ سوال نمبر 3 کا چوتھا حصہ ہے جس میں ہم نے ضرب دینی ہے ایک قالب جس کے ارکان ہیں 6 اور -0 ضرب 4 اور 0۔ یہاں بھی ضرب دینے کے لیے پہلے قالب کی پہلی قطار کو دوسرے قالب میں پہلے کالم سے ضرب دیں گے، یعنی کہ یہاں پہ 4 کو 6 سے ضرب دیں گے اور 0 کو 0 سے ضرب دیں گے۔ 0 نہ تو منفی ہوتا ہے نہ ہی جمع کا ہوتا ہے، لہٰذا 0 کے ساتھ منفی اور جمع لکھنا غلط ہے۔ 6 ضرب 4 24 کے برابر ہے، جمع 0 ضرب 0 0، 24 جمع 0 24، اور یہ سوال نمبر 3 کے چوتھے حصے کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کے 5ویں حصے میں ہم نے ضرب دینی ہے قالب کو جس کے ارکان ہیں 1 2 -3 0
6 और -1, जबकि दूसरा कालब है 4 5 0 और -4। यहाँ भी सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले कालम में कालम की तादाद दूसरे कालम में कतार की तादाद के बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे बराबर है, लिहाजा इन दोनों को हम ज़रब दे सकते हैं। यहाँ पे ज़रब देने के लिए सबसे पहले हम पहले कालम में पहली कतार को ज़रब देंगे दूसरे कालम में पहले कालम से, और इनके मुतनाज़रा अरकान को ज़रब देंगे, जैसा कि 1 ज़रब 4, 4 जमा 2 ज़रब 0 0। फिर हम पहले कालम की पहली ही कतार को ज़रब देंगे दूसरे कालम से, और फिर इनके मुतनाज़रा अरकान को ज़रब देंगे। 1 ज़रब 5, 5 जमा 2 ज़रब -4 -8। फिर हम पहले ही कालम की दूसरी कतार को लेके दूसरे कालम में सबसे पहले कालम से ज़रब देंगे और फिर दूसरे कालम से। -3 को हम 4 से ज़रब देंगे। -3 ज़रब 4 -12, 0 ज़रब 0 0। फिर हम पहले कालम की दूसरी कतार को ज़रब देंगे दूसरे कालम में दूसरे कालम से, यानी कि पहले हम -3 को ज़रब देंगे 5 से। -3 ज़रब 5 -15 जमा 0 ज़रब -4 0। उसके बाद हम पहले कालम में तीसरी कतार को ज़रब देंगे दूसरे कालम में पहले कालम से, और फिर इनके मुतनाज़रा अरकान को भी ज़रब देंगे, यानी कि 6 को 4 से ज़रब देंगे और -1 को 0 से। 6 ज़रब 4 24, -1 ज़रब 0 0। फिर हम पहले ही कालब की तीसरी कतार को दूसरे कालब के दूसरे कालम से ज़रब देंगे, यानी कि 6 को 5 से ज़रब देंगे और -1 को -4 से। 6 ज़रब 5 30 जमा -1 ज़रब -4 4। अब हम यहाँ पे जमा करेंगे। 4 जमा 0 बराबर होता है 4 के। 5 जमा -8 बराबर होता है -3 के। -12 जमा 0 -12 के बराबर होता है, और -15 जमा 0 -15। 24 जमा 0 24। 30 जमा 4 34। और ये सवाल नंबर 3 के 5वें हिस्से का जवाब है। इन दोनों कालिब को आपस में ज़रब देने से ये जवाब मिला। सवाल नंबर 4, मदरजा ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। सवाल नंबर 4 का पहला हिस्सा है जिसमें हमारे पास 2 कालिब दिए गए हैं और उनको हमने ज़रब देनी है। पहला कालिब जिसके अरकान हैं 2 3 1 1 0 -2 ज़रब 2 -1 3 और 0। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम इनको ज़रब दे सकते हैं या नहीं। देखने के लिए सबसे पहले हम पहले कालिब में कालम की तादाद को गिनती करेंगे और दूसरे कालम में कतार की तादाद को गिनती करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम इन दोनों कालिब को ज़रब दे सकते हैं। ज़रब देने के लिए सबसे पहले हम पहले कालम में पहली कतार को दूसरे कालम में पहले कालम से ज़रब देंगे। यहाँ पे मुतनाज़रा अरकान को आपस में ज़रब देंगे, यानी कि 2 को 2 से ज़रब देंगे और 3 को 3 से ज़रब देंगे। 2 ज़रब 2 4 जमा 3 ज़रब 3
9। پھر ہم اسی قطار کو دوسرے کالم میں دوسرے کالم سے ضرب دیں گے اور ان کے متناظرہ ارکان کو ضرب دیں گے۔ 2 ضرب -1 -2 جمع 3 ضرب 0 0۔ پھر ہم پہلے کالم میں دوسری قطار کو دوسرے کالم میں پہلے کالم سے ضرب دیں گے اور اس کو ہم جوابی کالم میں یہاں پہ لکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے پہلے کالم میں قطار کو تبدیل کیا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم جوابی کالم میں بھی دوسری قطار میں جواب لکھنا شروع کریں گے۔ متناظرہ ارکان کو ضرب دیں گے۔ 1 ضرب 2 2 جمع 1 ضرب 3 3۔ پھر ہم اسی قطار کو دوسرے کالم میں دوسرے کالم سے ضرب دیں گے اور ان کے متناظرہ ارکان کو ضرب دیں گے، جیسا کہ 1 کو ضرب دیں گے -1 سے۔ 1 ضرب -1 -1 جمع 1 ضرب 0 0۔ پھر ہم پہلے کالم میں تیسری قطار کو دوسرے کالم میں پہلے کالم سے ضرب دیں گے، یعنی کہ پہلے ہم 0 کو 2 سے ضرب دیں گے۔ 0 ضرب 2 0 جمع -2 ضرب 3 -6۔ پھر ہم اسی قطار کو دوسرے کالم میں دوسرے کالم سے ضرب دیں گے۔ 0 ضرب -1 0 جمع -2 ضرب 0 0۔ ضرب دینے کا عمل کچھ یوں ہے کہ ہم نے پہلے کالم کی ایک قطار کو دوسرے کالم میں ہر ایک کالم سے ضرب دینی ہے اور ان کے جواب جوابی کالم میں پہلی قطار میں لکھنے ہیں۔ پھر ہم پہلے کالم میں دوسری قطار کو لے کے دوسرے کالم میں ہر ایک کالم سے ضرب دینی ہے اور ان کے جواب جوابی کالم میں دوسری قطار میں لکھنے ہیں۔ پھر ہم پہلے کالم میں تیسری قطار کو دوسرے کالم کے ہر ایک کالم سے ضرب دینی ہے اور ان کے جواب جوابی کالم میں تیسری قطار میں لکھنے ہیں۔ اب ہم ان کو جمع کریں گے۔ 4 جمع 9 13 -2 جمع 0 -2 2 جمع 3 5 -1 جمع 0 -1 0 جمع -6 -6 0 جمع 0 0۔ اور یہ سوال نمبر 4 کے پہلے حصے کا جواب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے مشق 1.4 کا سوال 3 اور سوال 4 کا پہلا جز حل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔